السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی تاریخی سفر پر جو بہادری، قربانی اور آزادی کے جذبے سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہے ٹیپو سلطان کی، وہ شیر میسور جس نے انگریزوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی آخری سانس تک اپنے وطن کی حفاظت کی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عظیم درس ہے جو ہمیں ہمت، ایمان اور خودداری کی اہمیت سکھاتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ آج ہم ٹیپو سلطان کی پوری زندگی کا احاطہ کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 20 نومبر 1750 کو میسور کے دیوانہ حالی میں ایک عظیم ہستی نے جنم لیا، سلطان فتح علی خان، جنہیں دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد حیدر علی میسور کے ایک طاقتور فوجی سردار تھے جنہوں نے اپنی بہادری سے میسور کو ایک مضبوط سلطنت بنایا۔ ٹیپو کی والدہ فاطمہ بیگم ایک عقل مند اور دیندار خاتون تھیں جنہوں نے ٹیپو کے دل میں دین اسلام اور وطن سے محبت کا بیج بویا۔ ٹیپو کی تعلیم ایک شہزادے کے شایان شان تھی۔ انہوں نے نہ صرف تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھی بلکہ فقہ، حدیث، سائنس، ریاضی اور زبانوں کا علم بھی حاصل کیا۔ فارسی، عربی اور مقامی زبانیں سیکھ کر انہوں نے خود کو ایک عالم اور بہادر سپاہی کے طور پہ تیار کیا۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ اپنے والد کے ساتھ جنگی مہمات پر جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ 15 سال کی عمر میں ٹیپو نے پہلی بار میدان جنگ میں حصہ لیا اور اپنی بہادری سے سب کو حیران کر دیا۔ 1782 میں جب حیدر علی کا انتقال ہوا تو ٹیپو سلطان نے 32 سال کی عمر میں میسور کی گدی سنبھالی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان انگریزوں، مرہٹوں اور دیگر طاقتوں کی چپکلش کا میدان بنا ہوا تھا۔ ٹیپو کو وراثت میں ایک مضبوط سلطنت ملی، لیکن چیلنجز بھی بہت بڑے تھے۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں سے میسور کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اسے ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ ٹیپو ایک دور اندیش حکمران تھے۔ انہوں نے زراعت کو فروغ دیا، آبپاشی کے نظام کو بہتر کیا اور تجارت کو عروج دیا۔ ان کی سلطنت میں ریشم کی صنعت کو خاص اہمیت حاصل تھی اور انہوں نے میسور کو ریشم کا مرکز بنایا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا انگریزوں کے خلاف ان کی بے مثال جدوجہد۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز ہندوستان کو غلام بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ ٹیپو سلطان کو صرف ایک بہادر سپاہی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم موجد اور حکمت عملی کا ماہر بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے مائسورین راکٹس متعارف کرائے جو دنیا کے پہلے جنگی راکٹس تھے۔ یہ راکٹس دھاتی نلیوں سے بنائے جاتے تھے اور ان کی رینج اور تباہ کن طاقت انگریزوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان راکٹس نے انگریزوں کی فوجوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور بعد میں یورپ نے بھی ان سے سیکھ کر راکٹ ٹیکنالوجی کو اپنایا۔ ٹیپو نے مائسور کی بحریہ کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے بحری جہاز بنوائے اور ہندوستانی سمندروں میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ ان کے دور میں مائسور ایک معاشی اور فوجی طاقت بن کر ابھرا۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، غریبوں کے لیے فلاحی اقدامات کیے اور اپنی رعایا کو ایک پرامن اور خوشحال زندگی دی۔ ٹیپو کا خواب تھا ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان جہاں کوئی غیر ملکی طاقت غلامی کی زنجیریں نہ ڈال سکے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی انگریزوں کے خلاف جدوجہد تھی۔ انہوں نے 4 اینگلو میسور جنگوں میں حصہ لیا۔ پہلی اور دوسری جنگ میں ٹیپو نے اپنی فوجی ذہانت سے انگریزوں کو عبرتناک شکست دی۔ خاص طور پر 1780 کی پولیلور کی جنگ میں انہوں نے انگریزوں کی فوج کو بری طرح ہرایا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، انگریزوں نے مرہٹوں، نظام حیدرآباد اور دیگر مقامی طاقتوں سے اتحاد کر لیا، جس سے ٹیپو کے لیے حالات مشکل ہوتے گئے۔ تیسری اینگلو میسور جنگ 1790 سے 1792 میں ٹیپو کو اپنی سلطنت کا کچھ حصہ کھونا پڑا، لیکن ان کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ وہ جانتے تھے کہ آزادی کی لڑائی آسان نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرانس سے بھی مدد مانگی کیونکہ وہ انگریزوں کے خلاف عالمی اتحاد بنانا چاہتے تھے۔ لیکن چوتھی اینگلو میسور جنگ 1799 ان کے لیے سب سے بڑا امتحان ثابت ہوئی۔ 1799 میں انگریزوں نے سرنگا پٹم کے قلعے کو گھیر لیا۔ ٹیپو سلطان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو ہتھیار ڈال کر غلامی قبول کریں یا اپنی آخری سانس تک لڑیں۔
टीपू ने अपनी मशहूर बात कही कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने अपने वफादार सिपाहियों के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया, लेकिन गद्दारी और ताकत के जोर पर अंग्रेज किले में दाखिल हो गए। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अपने हाथ में तलवार लिए मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत ने हिंदुस्तान के हर दिल को झंझोड़ दिया। वो एक ऐसी मौत मरे जो हर बहादुर का ख्वाब होता है, वतन की हिफाजत करते हुए सर फख्र से बुलंद और ईमान से भरपूर। टीपू सुल्तान की शहादत के साथ उनकी जिंदगी खत्म हुई, लेकिन उनका नाम और कारनामे आज भी जिंदा हैं। उनकी बहादुरी की दास्तानें आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में गूंजती हैं। उनकी बनाई हुई मैसूरियन रॉकेट्स ने जदीद रॉकेट टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। उनकी जद्दोजहद ने आने वाली नस्लों को आज़ादी की अहमियत सिखाई। आज जब हम सरंगापटम के किले में उनकी तलवार देखते हैं या उनके बनाए हुए तारीख़ी मकामात पर जाते हैं तो हमें उनकी कुर्बानी का एहसास होता है। टीपू सुल्तान सिर्फ मैसूर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हीरो हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि आज़ादी की कीमत खून से अदा की जाती है और ये कि इज़्ज़त और खुददारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। दोस्तों, टीपू सुल्तान की ये दास्तान हमें एक अजीम सबक देती है कि हिम्मत, ईमान और वतन से मोहब्बत के साथ कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि अपनी शनाख्त और आज़ादी के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस अजीम हीरो की कहानी पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि टीपू सुल्तान की कौन सी बात ने आपके दिल को छुआ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिले। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।